ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مرنا بھی ہے۔ گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کہیں جا کے اترنا ہے۔ بس میں بیٹھو نا، فوراً پوچھتا کہاں اترنا ہے، یہ تھوڑا کہ بس میں رہنا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مطلب ہے کہ جانا بھی ہے۔ اور موت خاتمہ نہیں، موت انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ نظر آنا شروع ہو گیا، جو نظر آ رہا تھا وہ نظر آنا بند ہو گیا۔ پھر موت کے بعد کیا ہے؟ یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی چیز نہیں۔ کیا غریب کیا امیر، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا میں ناکام ہو جاؤں۔ کامیابی کس کا نام؟ ہم اپنی عقل سے نہیں فیصلہ کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ ہے کامیابی۔ اب کیا وہ غریب تھا، کیا امیر تھا، سائیکل پہ تھا، جہاز پہ تھا، کرائے کے مکان پہ تھا، 10 کنال کے بنگلے میں تھا، مر کے جنت میں گیا، کامیاب۔ اور خدا نہ خواستہ مر کے جہنم، ناکام۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے ہلکا عذاب آگ کے جوتے پہنائے جائے۔ تو اور دماغ ایسے کھولے گا جسے ہنڈیا میں پانی کھولتے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ سارے انسان جہنم سے بچے۔ جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے۔ ماں باپ کتنی بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ صحیح، یہ غلط، یہ اچھا، یہ برا، یہ فائدہ، اس میں نقصان۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کی محنت کا میدان انسان، یہ انسان پر محنت کہ سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ یہ نبی کا غم ہے، یہ نبی والی فکر ہے، نبی والی سوچ ہے۔ انبیاء بڑے، انبیاء کا کام بڑا ہے، انبیاء کا مقام سب سے اونچا، انبیاء کا کام بھی سب سے اونچا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں، آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب وہ انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو ہم سب کو اللہ نے انبیاء والا کام دیا۔ ہم بڑے نہیں، کام بہت بڑا ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان، پورا عالم، اور پورا دین زندہ ہو، پورا دین اور پوری دنیا میں زندہ ہو۔ یہ ذمہ داری ہے۔ یہ زندگی کا کیا ہے؟ مقصد۔ آدمی کہیں جاتا ہے نا، کہیں دفتر کے کام جاتا ہے، کمپنی کے کام جاتا ہے، تو وہاں کھانا بھی کھاتا ہے، وہاں پانی بھی پیتا ہے، وہاں آرام بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے تھوڑا جاتا ہے۔ وہ کمپنی والوں نے بھیجا نا کہ جاؤ بھائی کراچی جاؤ، مشینری آئی ہے تو وہ چھڑوا کے لے آؤ، اور ویسے ہی کہہ دیا چلو فلاں ہوٹل میں ٹھہر جانا، بڑا اچھا ہے، اور فلاں جگہ جو ہے نا بڑا اچھا کیا ہوتا ہے
नाश्ता होता है वो नाश्ता कर लेना, वो समुंदर की सैर भी कर लेना। आप जा रहे हो तो बच्चों के लिए कुछ अपने शॉपिंग कर लेना। भेजा किस लिए? मशीनरी छुड़वाने के लिए, मशीनरी लाने के लिए। अब वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद वापस आए तो पूछा भाई हाँ भाई हुआ है तो क्या बना काम का? कहता हाँ बड़ा अच्छा होटल था जहां आपने कहा था ठहरने को, बड़ा अच्छा होटल, बच्चों की शॉपिंग भी कर ली, समुद्र की सैर की, बड़ा मजा आया। हाँ वो फुलान जगह नाश्ता वाकई बड़ा कमर, वो कहेगा तेरा दिमाग ठीक है, मैंने जिस काम के लिए भेजा था उस काम का क्या बना उसका बताओ। उन्होंने को उसका तो वक्त ही नहीं मिला, उसका तो अल्लाह ने भेजा किस लिए हमें? ये तो जरूरतें हैं, खाना है, पीना है, लिबास है, मकान है, शादी है, कारोबार, ये जरूरतें हैं। एक है मकसद जिंदगी और एक है जरूरियात जिंदगी। क्यों जी, बात समझ में आ रही? क्या कहा? एक है मकसद जिंदगी और एक है जरूरियात जिंदगी और एक है ख्वाहिशात जिंदगी। 3 चीजें आज तीनों खल्त मल्त हो गई, गुंजल, पता ही नहीं मकसद क्या है, जरूरियात क्या है, ख्वाहिशात क्या है। हाँ इसको समझना है। हाँ ख्वाहिशात जिंदगी क्या होती हैं? जिसकी हद ना हो। आदमी की ख्वाहिश है ना मैं जिंदा रहूं, मैं जवान रहूं, मैं खुश रहूं, मैं तंदुरुस्त रहूं। आदमी तो नहीं चाहता बीमार हो जाऊं। ये नहीं कि 5 साल तंदुरुस्त रहूं फिर बीमार हो जाऊं, 20 साल में तंदुरुस्त फिर ना आदमी चाहता ना बीमारी ना आए। तो ख्वाहिशात जिंदगी दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। क्यों? कि ख्वाहिशात की हद नहीं और जिंदगी की हद है। इस बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? क्या कहा? ख्वाहिशात की कोई हद और जिंदगी की, अब लामहदूद ख्वाहिशात हैं, महदूद सी जिंदगी है, तो महदूद जिंदगी में लामहदूद ख्वाहिशात पूरी। हाँ तो बड़ा नादान है वो शख्स जो 1 किलो बर्तन में ना 5 किलो पानी डालने की कोशिश में लगा हुआ है। अरे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो बड़े नादान हैं जो दुनिया में अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं। आप मालदार बन सकते हो, बड़े बड़े अफसर बन सकते हो, बड़ी बड़ी हुकूमतें ले सकते हो, बड़े बड़े प्लाजे, लेकिन ख्वाहिशात पूरी फिर भी नहीं होनी। हाँ हमेशा जवान रहो नहीं हो सकता, हमेशा जिंदा रहो नहीं हो सकता, हमेशा खुश रहो नहीं हो सकता, हमेशा तंदुरुस्त रहो नहीं हो सकता। ये तो जन्नत के ऐलानात हैं। जिंदा रहोगे मौत नहीं, जवान रहोगे बुढ़ापा नहीं, खुश रहोगे कभी गम नहीं, तंदुरुस्त रहोगे कभी बीमारी नहीं। हाँ ये ख्वाहिशात दुनिया में। अब रहेगी 2 चीजें, मकसद जिंदगी और जरूरियात जिंदगी। अब जरूरियात जिंदगी 5 हैं। जरूरियात जिंदगी क्या है? जरूरियात जिंदगी कहते हैं जिसमें आदमी बकदर जरूरत लगे, बवक्त जरूरत लगे, बकदर जरूरत लगे, बवक्त जरूरत लगे। हाँ वो क्या है? पहली चीज है खाना, खाना है, फिर लिबास है, फिर मकान है, फिर शादी है, फिर सवारी है। ये जरूरियात है। हाँ सालन में नमक ना हो जायका नहीं बनता, लेकिन नमक ज्यादा हो जाए तो सालन क्या हो जाता है? कड़वा। जरूरियात जिंदगी ऐसे जिसे सालन में नमक। हाँ आज जोर लग गया जरूरियात जिंदगी पर, तो जोर लग गया पहला किस पर? खानों पर। ओहो मस्तूरात का ज्यादा वक्त कहां गुजरता है? बोलो भाई। हाँ बावर्ची खाने में। वाह वाह, घर में सबसे ज्यादा मशवरा किस चीज का होता है? आज क्या पकेगा। और जब घर वापस आते हैं तो पहला सवाल क्या होता है? आज क्या पक्का है। वाह वाह है। तो बीमारियां ज्यादा खाने से कि कम खाने से? हाँ बीमारियों की बहुत बड़ी वजह क्या है? ज्यादा खाना, एक वक्त में कई चीजें खाना, बगैर भूख के खाना, पेट भर के खाना, 2 खानों के दरमियान कुछ ना कुछ खाते रहना है। हम दुनिया में इसलिए थोड़ा है कि खाई जाओ खाई जाओ है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बाजार में गए, सामने से हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे हैं। पूछा भी ये हाथ में क्या है?
کہ گوشت ہے، 1 درہم کا گوشت خریدا ہے. کیوں؟ کہ گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا. واہ واہ، گھر والوں کا گوشت کھانے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا. حضرت جابر خاموش. پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا. پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا. پھر فرمایا. حضرت جابر خاموش. یہ کیا ہوا؟ آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ اتنی دفعہ دہرایا کہ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کاش میرا درہم کہیں گم ہی ہو جاتا، میں گوشت نہ ہی خریدتا، یا میرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آمنا سامنا نہ ہی ہوتا. ہاں، یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھانوں پر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 1 چاند اور دوسرا اور تیسرا چاند یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی. گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے. دوسرا زور لگ گیا کس پر؟ کپڑوں پر. الماریاں خالی ہیں کہ بھری ہوئی ہیں بھائی؟ ہاں، مستورات کو پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے الماری میں جگہ نہیں ہے. واہ واہ. اور دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں. تو پھر الماری پھر کس چیز سے بھری ہوئی ہے کہ نہیں وہ ڈیزائن کیا ہو گئے، پرانے ہو گئے. تو کہاں زور لگ گیا بھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 70,000 درہم تقسیم کیے اور اپنے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. ہاں. تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر. اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو وہ تعمیرات پر لگ جاتا ہے. اور فرمایا کہ ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. ہاں. اور قیامت کی نشانی بتائی یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں. یہ کیا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. یہ بڑے بڑے پلازے بنے گے. ہاں. چوتھا زور لگ گیا کس پر؟ شادیوں پر. شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ شادی کیا ہو؟ سادی ہو اور سستی ہو اور آسان ہو اور جلدی ہو. یہ تو شیطانی مزاج ہے کہ شادی مہنگی ہو اور مشکل ہو اور رواج کے ساتھ ہو اور تاخیر کے ساتھ ہو. اب آج کل شادی سستی ہے کہ مہنگی ہے بھائی؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جلدی کے تاخیر سے، سادگی کے ساتھ کہ رواج کے ساتھ؟ ہاں. ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. ہاں. پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر. اور صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، ننگے پاؤں چل رہے، کپڑے پھاڑ کے پاؤں پہ لپیٹے. تو کیونکہ پاؤں زخمی ہو رہے تھے نا، تو غزوے کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع. تو بھائی یہ 4 ماہ نہیں ہے، چلے کا کام نہیں ہے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور دوبارہ ملنی کوئی نہیں. ہاں. مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی اپنی جان لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، اپنی استعداد لگاتا ہے، اپنی قوت خرچ کر دیتا ہے، جس کے لیے آدمی اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے. وہ ہوتا ہے مقصد زندگی. اور وہ کیا ہے مقصد زندگی؟ کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئیں؟ کہ یہ اللہ کا دین یہ دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ یہ بلند ہو. ہاں. سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں. یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ منظر قائم ہو جائے کہ واہ واہ، آج فلاں قوم اسلام میں آ رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں آ رہا ہے، آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے. یہ خبریں آئیں. ہاں. یہ شوق ہو، یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو. ہاں. اب دیکھو نا، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری زندگی کے
30 سال گزر گئے، کسی کے 40 سال، 50 سال، صلاحیت کہاں لگی؟ دل دماغ کہاں لگا؟ قوت کہاں خرچ ہوئی؟ طاقت کہاں خرچ ہوئی؟ ہاں، مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، ایک دکان سے دوسری دکان بنانے پر، چھوٹی سے بڑی دکان بنانے پر، بڑی سے بڑی ڈگریاں لینے پر۔ اوہو، یہ کیا ہوا؟ ہم سے قصور ہوا، یہ صلاحیت غلط جگہ لگی۔ ہاں، اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کہ چیز کو وہاں لگانا جہاں اس کی جگہ ہی نہیں، اس کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اب صلاحیت وہاں لگا دی جہاں نہیں لگانی چاہیے تھی۔ صلاحیت تو لگنی چاہیے تھی کہ اللہ کا دین زندہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے۔ وہ صلاحیت لگی کس پر؟ مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر۔ یہ ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم جتنے بیٹھے نا، ہاں، پہلی بات، آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، جو ہمارا مقصد زندگی تھا، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوتا، اللہ کا کلمہ، جو ہماری صلاحیت، ہمارا دماغ، ہماری قوت یہاں خرچ ہوتی، وہ صلاحیت لگی کہاں؟ دکان پر، کاروبار پہ، گھر پہ، ضرورت۔ یہ ہم سے ظلم ہوا، ہاں، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں، یہ ہم سے بہت بڑا قصور ہوا، ہم اس پر استغفار کریں، اور جو بقیہ زندگی اس کے بارے میں عزم کریں کہ اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ عزم ہو، یہ شوق ہو، یہ ولولہ ہو۔ ہاں، کیا کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے؟ ہاں، سب کس کو پہچانے؟ ہاں، کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ اور آخر بھی کون؟ اللہ۔ اور ظاہر بھی کون؟ ہاں، جو چیز بھی نظر آ رہی اس کو بنانے والا کون ہے؟ ہاں، درخت ہے تو درختوں کو بنانے والا کون ہے؟ پھول ہے، اس میں خوشبو رکھنے والا کون ہے؟ پھل ہیں، اس میں ذائقہ رکھنے والا کون ہے؟ سورج ہے، اس میں روشنی رکھنے والا کون ہے؟ چاند ہے، چاندنی اس میں رکھنے والا کون ہے؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ سب کو بنانے والا تو ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ اور باطن بھی کون؟ کیونکہ اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اللہ کی حقیقت کو کوئی، ہاں، تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ سارے غریب کس کے محتاج؟ اور مالدار کس کے محتاج ہے؟ عوام کس کی محتاج ہے؟ اور حکمران کس کے محتاج ہے؟ ہاں، ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ ہم بولنے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ کھانے چبانے نگلنے میں کس کے محتاج؟ ہضم ہونے پیشاب پخانے میں کس کے محتاج؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ ہاں، سب فقیر اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ ہاں، تو ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود اور محبوب کون ہے؟ یہ ہے سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہاں، آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، ملک کی طرف، چیزوں کی طرف، عہدوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف، زمینوں کی جائیداد کی طرف، سونے چاندی کی طرف۔ نہیں نہیں نہیں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟
سارے مال والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ حکومتوں والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ جسے اللہ ملا کہ اسے تو سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے تو منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے یا رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے؟ رخ صحیح ہے اور رفتار آہستہ ہے، منزل پر پہنچ ہی جائے گا، اور اگر رخ غلط ہو گیا اور رفتار بہت تیز ہو گئی تو منزل پر آج کل لوگوں کی رفتار کیوں جی آہستہ ہے کہ تیز ہے؟ تیز ہے کہ بہت تیز ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں میرے پاس، کیا کہتے ہیں میرے پاس؟ ہاں، تو رفتار بہت تیز ہے، اور رخ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں کہ مال مل جائے، کیا چاہتے ہیں کہ ملک مل جائے، کیا چاہتے ہیں کہ ڈگری مل جائے، کیا چاہتے ہیں کہ بڑی تنخواہ مل جائے، کیا چاہتے ہیں کہ بڑا عہدہ مل جائے۔ اچھا یہ سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا۔ ہمیں ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارے مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بھائی یہ موبائل کو کیا لگایا ہوا یار؟ یہ کیا ویڈیو تو نہیں بنا رہے کوئی؟ ہے گڑبڑ آدمی ہے؟ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ رائبن میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ بات سنو دھیان سے، دیکھو تبلیغ کا مزاج ہے، بات سننا غور سے، دھیان سے، عمل کی نیت سے، اس پر عمل کرنا، آگے دوسروں تک پہنچانا۔ ہاں یہ پتہ نہیں کہاں سے آگئی چیز ہے، جسے دیکھو اس پہ لگا ہوا ہے توبہ توبہ توبہ۔ کیا بات ہو رہی تھی میں بھی بھول گیا۔ ہاں آج دوڑ لگ رہی اللہ کی غیر کی طرف، دوڑ لگ رہی کس کی طرف؟ ہاں اس کو اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کدھر پھرے جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا اپنے اس رب سے جو اتنا کریم ہے؟ اس اللہ کو بھول گیا۔ کوئی اپنے باپ کو بھول جائے لوگ کہیں کہ بڑا بے شرم ہے، اور جو اپنے رب کو بھول جائے، ہاں جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، دیکھو ہاتھ برابر برابر، ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہو جائے کیا کر لیں گے؟ ٹانگیں ہیں، ایک ٹانگ بڑی ایک چھوٹی رہ جائے کیسے چلے گا؟ ہاں یہ ہمیں جو شکل بنا کے دی کس نے بنا کے دی ہے؟ ہاں کیسی خوبصورت شکل، اگر ناک لمبی سی ہوتی، کان بڑے بڑے ہوتے، سر تربوز کی طرح، کیا شکل ہوتی ہے عجیب سی بھائی۔ ہاں پھر ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کون کھلاتا ہے؟ روزانہ پانی پیتے ہیں، بار بار پانی کون پلاتا ہے؟ ہاں گھر میں صبح صبح دودھ آ رہا ہے، اس کے پیچھے کتنا بڑا نظام چلا ہے۔ بھینس کو گائے کو کیا پتا دودھ کیا چیز ہے، دودھ کا ذائقہ کیا چیز ہے؟ بھینس میں دودھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ واہ جی واہ، صبح صبح انڈے گھر میں آ رہے، انڈے بن رہے، واہ واہ انڈے۔ مرغی کو کیا پتا انڈا کیا چیز ہوتی ہے، زردی کیا چیز ہوتی ہے، سفیدی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو مرغی میں انڈا بنانے والا کون ہے؟ روز گھر میں سالن پکڑا ہے جناب، گوشت پکڑا ہے، اور جناب سبزیاں اور دالیں، جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس میں ذائقہ رکھنے والا کون ہے؟ ہاں تو ہر چیز کس کی پہچان کرواتی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی۔ پھر جو کچھ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں، بولنے کی طاقت کس نے دی ہے، سننے کی طاقت کس نے دی ہے، ہمیں عقل کس نے دی ہے؟ اچھا اللہ عقل چھین سکتا ہے نہیں چھین سکتا ہے؟ یا اللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عقل چھین لے تو آدمی کیا ہے؟ پاگل۔ بولنے کی طاقت چھین لے گونگا، سننے کی طاقت چھین لے تو بہرا۔ یا اللہ، اللہ یا اللہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ باتیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی تو نہیں کر سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ فرما رہے ہیں میرے سے آپ سے،
اے لوگو اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کرو، انہیں کیا کرو؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں نا سارا دن جی صاحب جی صاحب جی صاحب، اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہیں ملتی، اللہ نے ہاتھ دیے 20 ارب میں نہیں ملتے، اللہ نے عقل دی 20 خرب میں نہیں ملتی، واللہ کہتا ہے حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف۔ کیوں بھائی؟ ایس ایچ او صاحب جو ہے نا تھانے کے بڑے ہیں، جب ان کو ڈی ایس پی صاحب آ جائیں تو ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں جی سر، بھاگتے ہیں نا، اور ڈی ایس پی صاحب کو آئی جی ڈی ایس پی صاحب کو ایس پی صاحب بولائیں بھاگتا ہے جی سر جی صاحب، ایسے بھاگ میرے سے بڑے ہوئی۔ ہاں ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بلائیں، ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی صاحب بلائیں، یا اللہ، اور آزان ہو رہی، اللہ بلا رہے ہیں، محسن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے نہیں ہوگا، سارے وزیر چاہیں، صدر چاہیں، حکمران چاہیں، وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں وہ ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا۔ ہاں عام طور پر لوگ تعویذ لیتے نا، جی کوئی تعویذ دے دو جی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہو جائے۔ اچھا عام طور پر زیادہ اولاد جو ہے بچے غریبوں کے ہوتے ہیں مالداروں کے ہوتے ہیں؟ کس کے ہوتے ہیں؟ غریبوں کے زیادہ۔ تو نظام کس کا ہے؟ تو ایک غریب آدمی تھا، اس کے ماشاءاللہ 10 بچے ہو گئے، وہ کسی کے پاس گیا کہ جی مجھے تعویذ دو کہ میرے آگے اولاد نہ ہو۔ لوگ تعویذ لے رہے ہیں کس کی؟ اولاد۔ وہ تعویذ لینے گیا کس کا؟ کہ اولاد نہ ہو۔ تعویذ لے کر آیا نا تو اگلے سال جڑواں ہو گئے۔ ہاں نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ ہاں تو ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں کس کی ماننی ہے؟ اچھا سمندر کس کی مانتا ہے؟ آسمان کس کی مانتا ہے؟ یہ سورج کس کی مانتا ہے؟ تو ہمیں بھی کس کی ماننی ہے؟ ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا۔ ہاں جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی مانتا نہیں وہ اللہ کو مانتا بھی نہیں۔ جو اللہ کو پہچان لے گا، اللہ کی قدرت کو پہچانے گا کہ وہ قدرت والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ ہاں وہ علیم جاننے والا ہے، یعلم سرکم وجہرکم، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی۔ وہ سمیع سننے والا ہے، اسروا قولکم او اجہروا بہ، زور سے بولو یا آہستہ، کہ اللہ تو ہر بول کو سن رہا ہے۔ ہاں وہ علیم، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ قدیر، قدرت والا، خبیر، باخبر، ہاں باریک بین، لطیف۔ واللہ ہمارا رب ہے، واللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں قرآن کی آیات کی سردار آیت کہ وہ آیت الکرسی ہے، تو آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اپنی پہچان، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ 17 مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہے اس ایک آیت میں۔ سب سے عظیم سورت، افضل سورت قرآن کی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی کس کی تعریف ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کی۔ ہاں
اللہ کے بندے ہیں، وہ ہے سمد، غنی، قوی، وہ قادر، وہ ہے عزت دینے والا۔ عزت چاہیے تو کس سے دوستی لگاؤ؟ وہ ہے کامیابی، اس کامیاب کرنے والا۔ کامیابی چاہیے تو رجوع کس کی طرف ہو؟ انیبو الی ربکم، رجوع کرو کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ بچہ جو ہے نا، خالہ بیٹھی ہے، پھوپھی بیٹھی ہے، چچی، تائی، نانی، بچہ جو ہے نا خالہ کی طرف نہیں جاتا جب بھوک پیاس لگے، پھوپھی کی طرف نہیں، ماں کی طرف۔ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو رجوع کس کی طرف ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ سامنے چلے آ رہے ہیں مشرکین تلاش کرتے ہوئے، تو گھبرا گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان، جن کا تیسرا کون؟ اللہ، جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ یہ بات سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، اس بات کو بولنا ہے، سننا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، ایک ایک کو اس کے دل میں یہ بات اتارنا ہے۔ او میرے بھائی، کس کو راضی کر لے؟ اللہ کو۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نمونہ۔ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ۔ یہ نمونہ ہے، یہ ہیں عزت والے، یہ ہیں کامیاب ترین ہستی۔ ان کی اتباع کرنی، ان کا دامن پکڑنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابیاں، آپ کے طریقوں میں کامیابیاں، خیریں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، آسانیاں، سہولتیں سب جڑی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے۔ جب دل میں یہ بات اتر جائے گی تو پھر سب سے پہلی چیز نماز۔ نماز کس کا حکم ہے؟ کون؟ اللہ، جس اللہ نے آنکھیں دی۔ کون اللہ؟ جو عزت دینے والا ہے۔ کون اللہ؟ جس کے ہاتھ میں رزق ہے۔ دکان پہ کیوں جا رہے ہیں؟ رزق کی تلاش ہے نا، تو رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ دفتر کیوں جا رہے ہیں؟ رزق کے لیے، تو رزاق کون ہے؟ ایک ہے رزق، ایک ہے رزاق۔ پہلے کون ہے؟ پہلے رزق ہے کہ پہلے رزاق ہے؟ اہم کیا ہے؟ رزاق کے رزق۔ اب جس کا یقین ٹھیک ہو گیا تو بھائی فجر میں پہلے مسجد، پھر دکان، پھر دفتر، پھر کاروبار۔ یا اللہ، اب فجر میں دیکھو نا کیسے سناٹا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ مسجد میں ایک صف، دو صف، ایک صف، دو صف، بہت کہیں زور لگا 3 صف، مسجد خالی پڑی ہے، توبہ توبہ توبہ۔ مؤذن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے صبح الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ وہ سو رہے بھائی، سارا دن کامیابی کی تلاش میں پھرے گا اور سارا دن کامیابی کے لیے اپنے آپ کو تھکائے گا، اور مؤذن چیخ کر کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، آجو کامیابی کی طرف۔ صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں جاتا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ توبہ توبہ۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ تو اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ یا اللہ، اب جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، جو صبح اٹھا نہ اللہ کا نام لیا، نہ اس نے وضو کیا، نہ اس نے نماز پڑھی، تو آپ نے فرمایا
یہ وہ آدمی ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. توبہ، اس کے کانوں میں شیطان نے توبہ. ہاں، آپ نے فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے تو جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے نا، وہ فجر عشاء مسجد میں پڑھے گا. ہاں، یہ شوق پیدا ہو. نماز اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی بھائی؟ ہاں، یہ محنت ہے تبلیغ. کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، نماز زندہ ہو جائے. واہ واہ، اذان ہو، بازار بند ہو رہے ہوں، دکانیں بند ہو رہی ہوں، دفتر بند ہو رہے ہوں، کارخانے بند ہو رہے ہوں، وزیر صاحب مسجد جا رہے ہوں، وکیل صاحب مسجد جا رہے ہوں، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، مزدور صاحب مسجد. نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. ہاں، گشت کرنے گئے ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس نا، تو بڑا ان کا نام تھا، بڑے اس علاقے کے ڈاکٹر تھے. کہنے لگے میرے پاس ایک جماعت آئی گشت کرنے، تو پہلے میں نماز میں نا سستی کر جاتا تھا. تو انہوں نے ایک بات کہی نا، بس وہ بات میرے ایسے دل پہ لگی، اب میں نماز میں سستی نہیں کرتا. جب اذان سنتا ہوں ان کی وہ بات یاد آتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اذان کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے. کس کی طرف سے؟ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے. وہ کہتے اب میں بڑا مصروف ہوتا ہوں اور جو ہی اذان سنتا ہوں مجھے وہ جملہ گونجتا ہے میرے دل و دماغ میں، شہنشاہ کی طرف سے بلاوا ہے. میں سارے کام چھوڑتا ہوں، نماز کو جاتا ہوں. ہاں، یہ جذبہ، یہ ماحول بن جائے. ہاں، اللہ کرے ہم ان آنکھوں سے یہ ماحول دیکھیں بھائی، کہ اذان پہ بازار کیا ہوں؟ بند ہو. فجر میں مسجدیں کیا ہوں؟ بھری ہوئی ہو. واہ واہ. ہاں، نماز ہمارے مسئلوں کا حل ہے. جب تک لوگ سمجھیں گے نا نماز ثواب کا کام ہے، نماز نہیں پڑھیں گے. جب یہ سمجھیں گے نماز مسئلوں کا حل ہے پھر پڑھیں گے. اگر صرف یہ سمجھیں گے نا کہ نماز چھوڑنا صرف گناہ ہے تو پھر گڑبڑ ہے. اگر یہ سمجھیں کہ گناہ کرنے سے مصیبت آتی ہے، گناہ سے کیا؟ یعنی نماز چھوڑنے سے پریشانی آئیں گی. کون چاہتا ہے کہ پریشانی آ جائے؟ کون چاہتا ہے میرے پر مصیبت آ جائے؟ صاف حدیث میں آتا ہے جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے. وہ مذہب سے نکل جاتا ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ہم نے اس میں اقرار کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اب اس بندگی کا اظہار نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، مہمان ہو، شادی ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، نماز. ہاں، یہ جذبہ پیدا ہو. ہر مسلمان رمضان آیا روزہ رکھنا ہے. اللہ نے مال دیا ہے، ہاں تو مال کس لیے دیا ہے؟ مال اس لیے نہیں دیا کہ خواہشات پہ خرچ کریں. مال کس لیے دیا ہے؟ کہ کیا ہے، کون غریب، کون بیوہ، کون یتیم، کون مسکین، کون ضرورت مند، کون مقروض، کون بے گھر، وہ خرچ کرو. 6 مصرف بتائے اللہ نے قرآن میں، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف. ہاں، مالوں میں حق ہے لوگوں کا، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے. کیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. ہاں، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، ہاں، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکین ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ، والسائلین مانگنے والا جو محتاج ہے کما نہیں سکتا، اور پھر رقاب گھر سے نہیں آزاد کرو. کوئی مقروض ہو گیا، کوئی بے گناہ جیل میں چلا گیا، اس لیے مال. آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. نیکی کیا ہے؟ نماز بھی قائم کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے. تو یہ 6 مصرف کیا تھے؟ یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے. ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے بھائی. ہمارے کاموں کا بننا، ہماری زندگی کا سنورنا،
ہاں وہ کس سے؟ دین سے ہے. اللہ کا حکم پورا کرنا ہے ہمیں. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم ہے ہاں اسی کے پورا کرنے میں کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر کہ اللہ تیری حفاظت کرے گا. ہاں اللہ کے حکم سارے قرآن کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے. یہ سارے مسئلوں کا حل ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا. ہاں اب اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ دین سیکھنے کا شوق ہے مسلمان میں. ہاں ہمارے مسئلوں کا حل دین. تو دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم، جو اللہ کو پسند ہمیں پسند. اب یہ بقرہ عید آئے گی نا، ہاں یہ جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. ہاں کہ ہم نے جناب کیا ہے 2 لاکھ کا بکرا لیا، 4 لاکھ کا، 20 لاکھ کا ویڑا لیا، بہت مبارک، ٹھیک ہے. اصل تو چھری کس پر ہے؟ نفس پر، خواہش پر، اپنی سمجھ عقل پر مان کے چلو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، حکم دیا کہ ذبح کرو. اب حکم پورا کریں، بیٹے کی جان جائے اور بیٹے کی جان بچائیں، اللہ کا حکم ٹوٹے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا ہم حکم پورا کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہاں بیٹے کی جان جاتی چلی جائے، حکم نہیں جان چھوڑنا. اچھا بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے؟ اب بیٹا بھی کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. تو کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد جو حکم ملا ہے کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ہاں یہ اس لیے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، یاد دہانی. ہاں 7 حصے ہیں گائے میں. اگر کسی کا جذبہ صرف گوشت کا ہو گیا نا، 7 کی قربانی خطرے میں ہے. یہ گوشت کے لیے گوشت تو مل ہی جائے گا، وہ تو جذبہ ہے حکم پورا کرنا ہے، حکم پورا کرنا ہے. اگر کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ صدقہ کر دے اور جانور ذبح نہ کرے، یہ اللہ کے ہم مجرم ہیں. مسئلہ 10-20 کروڑ کا نہیں ہے، حکم پورا. آج کا حکم ہے جانور ذبح کرو، آج کا حکم یہ ہے. ہاں عید الاضحیٰ اس چیز کی یاد دہانی ہے. اللہ کے بندے دین سیکھنے کا شوق ہے ہر مسلمان میں. ہمارے مسئلوں کا حل دین، نماز مسئلوں کا حل ہے، روزہ مسئلوں کا حل ہے، زکوٰۃ دینا. آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. نظر آتا ہے نہیں، مال میں کمی نہیں ہوتی. ہاں فرمایا جس پر حج فرض ہے نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور میں جس پر حج فرض ہے حج کرنے میں جلدی کرے، ہو سکتا ہے کہ عذر پیش آ جائے، کوئی بیماری خدا نخواستہ سفر میں رکاوٹ آ جائے. یہ محنت ہے، دین کا شوق، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق. ہاں ہمارے مسئلوں کا حل قرآن، گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، ہر مسلمان کی زبان پہ اللہ کا نام، دلوں کا اطمینان، وہ تو اللہ کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، مال میں نہیں، چیزوں میں نہیں، زیور ورنی نہیں، اللہ کی یاد میں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کو کیا کرو؟ کثرت سے بولو. ہم مستورات ہیں نا، گھر میں روٹی پکا رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہی ہوں؟ لا الہ الا اللہ. ہاں سبزی کاٹ رہی، کیا پڑھ رہی؟ لا الہ. بچے کو دودھ پلا رہی، کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ. ایمان کی لہریں اٹھیں گی. فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا. واہ واہ. جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. ہاں
گھر گھر قرآن، ہمارے گھروں میں ماحول بنے قرآن کی تلاوت، 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے۔ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا اس تبلیغ کے کام کا، ان کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے رمضان شریف میں روزانہ 40 سپارے پڑھ لیا کرتی تھی، 40 قرآن ختم کرتی تھی۔ ہاں، اور رمضان کے علاوہ روزانہ 1 منزل، 7 دنوں میں قرآن ختم، 7 دنوں میں قرآن ختم، 7 دنوں میں قرآن ختم۔ واہ واہ، یہ شوق ہو۔ ہاں، 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی، ہمیں تو کہا جا رہا ہے بھائی 100 دفعہ صبح پڑھ لو، 100 دفعہ شام پڑھ لو۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب دلوں پہ لوہے پہ زنگ ہو تو رنگ نہیں جمتا، جب دلوں پہ زنگ آ جائے نا تو نیکی کا شوق نہیں رہتا۔ دلوں کی صفائی ہے کیا؟ قرآن کی تلاوت، دلوں کی صفائی ہے اللہ کا ذکر، دلوں کی صفائی ہے استغفار کی کثرت، اور دلوں کی صفائی ہے موت کی یاد۔ حدیث میں آتا ہے ہاں موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے مردے کو اپنے ہاتھ سے غسل دو تاکہ عبرت ہو۔ حدیث میں آتا ہے قبرستان جاتے رہا کرو تاکہ یاد دہانی ہو، آنا ادھر ہی ہے۔ ہاں، اس سے دل کی سختی ٹوٹتی ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا پھر آدمی میں اعمال کا شوق آتا ہے، پھر اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ زندگی کا مزہ وہ پیسوں سے نہیں، ہاں وہ زیور فرنیچر سے نہیں، ہاں زندگی کا مزہ اخلاق سے ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں زندگی کمال، بہت خوبصورت زندگی، گھر میں، باہر میں، محلے میں، مسجد میں، جماعت میں۔ ہاں، جس کے اخلاق بگڑے توبہ توبہ، زندگی نفرتوں میں، غصے میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین کون ہے؟ واہ واہ، حدیث میں آتا ہے تم میں سے بہترین کون ہے؟ جس سے خیر کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو۔ اور میں تم میں سے بدترین کون ہے؟ جس سے خیر کی امید کوئی نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اور میں کامل ایمان والا کون؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ میں سب سے زیادہ بھاری چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ سب سے وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں اخلاق کیا ہے؟ جو رشتہ توڑے کہ تم رشتہ جوڑو، کہ جو ظلم کرے کہ تم معاف کر دو، کہ جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو۔ ہاں، اس سے گھروں میں محبتیں آتی ہیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں بتائیں؟ فرمایا آپس میں اصلاح، آپس کی صلح، آپس کی کیا ہے؟ صلح کروانا، آپس میں اصلاح کروانا، یہ نماز روزہ صدقے سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ آپس کی رنجشیں، یہ عداوتیں، ہاں یہ بغض، یہ تو مونڈ دینے والی چیز ہے، جسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، یہ دلوں میں رنجشیں اور یہ بغض یہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتے۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے کاٹنے والا، بھائی سے بول چال بند، بہن سے، چچا سے، ماموں سے، خالہ سے میل جول نہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، کوئی ملنا جلنا نہیں، ہاں یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رمضان مغفرت کا مہینہ، شب قدر مغفرت کی رات، لیکن 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہو رہی۔ ایک شراب پینے والا، اس کی کوئی مغفرت نہیں۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اس کی کوئی مغفرت نہیں۔ تیسرا قطع رحمی، رشتے توڑے ہوئے، رشتے کاٹے ہوئے۔ چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کیا ہے؟ کسی کا نقصان چاہنا، مجھے کچھ ملے نہ ملے اس کا نقصان ہو جائے، اس کی کوئی مغفرت نہیں۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی۔ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری یہ اللہ کا دین زندہ ہو، کیسے سب اللہ کو پہچانے، مسجدیں آباد ہو جائیں، 100% لوگ نمازی بنے، دین سیکھنے کا شوق، قرآن کی تلاوت اور ذکر کا ماحول گھر گھر بن جائے، سب کے اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے، برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، توبہ توبہ۔
کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا نا, کوئی سور کا گدھے کا گوشت نہیں کھاتا نا. کیوں؟ نہیں حرام ہے بھائی, حرام ہے. او میرے بھائی, جس طرح سور اور کتے اور گدھے کا گوشت حرام ہے بھائی, اسی طرح حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے. حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی کیا ہے؟ ہاں, پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں, گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے. توبہ توبہ توبہ. ایک حرام کا لقمہ ہے, 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہونی. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہو, یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کریں؟ کھانا تو حرام, پینا تو حرام, لباس تو حرام. ایک صحابی نے عرض کیا, حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میری ہر دعا قبول ہوا کرے, میری ہر دعا قبول ہوا کرے. آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو, ہاں تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے. اما ذہن بنائے بیٹا ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے, حرام کا پیسہ گھر میں نہ لانا. بیوی ذہن بنائے اپنے خاوند کا, ہم عید پہ کوئی نہیں پرانے کپڑے پہن لیں گے, لیکن 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 کسی کا حق نہ دبانا, کسی کا حق نہ دبانا. ہاں, حلال کے پیسوں کی 2000 کی چارپائی پہ مزے کی نیند ہوگی, اور 2 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا سیرت کروٹیں بدلے گا. اس کے پیچھے کتنوں کی بددعائیں ہیں. ہاں تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں, کل سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج زمین پر چل رہے ہیں اور پھر دفن ہو جائیں گے. ہاں, آج ہم مٹی اپنے اوپر نہیں پڑنے دیتے, بار بار جھاڑتے ہیں کپڑے, ہاں پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے اور ثواب سمجھ کے ڈال رہے ہوتے. ہاں یہ سب کو چھوٹ جانا ہے. ہاں, ہر گاؤں کے ساتھ قبرستان, ہر کالونی میں قبرستان, صرف غریبوں کی بستیوں میں نہیں, مالداروں کے ہاں قبرستان. ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا, کل کل ہم بھی تم جیسے تھے, بھاگتے تھے, کھاتے تھے, پھرتے تھے, بڑی باتیں بناتے تھے, ہنستے تھے, بڑی پلاننگ کرتے تھے, اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے. ہاں, ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے, ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا, ایک وقت ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا, گرمی سردی بارش دن رات, حکومتیں کاروبار, سارا نظام چل رہا تھا. اور ایک وقت آئے گا ہم نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. ہاں, جو جس سیٹ پر, جس دفتر میں, جس محکمے میں, جس ادارے میں, ہاں جو جس جگہ پر ہے, کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا, وہاں کوئی اور ہوگا. روزانہ خبر آتی فلاں کا انتقال, فلاں کا انتقال, فلاں کا جنازہ. یا اللہ, ہم سب کے بارے میں بھی ایک دن خبر چلے گی, کیا ہو گئے کہ فوت ہو. اور سننے والے کہیں گے انا للہ. جنازہ کب ہے؟ رش پڑے گا جنازے میں اور دفنانے میں چند لوگ, اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں. اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سالن لاؤ, گرم گرم لاؤ, روٹی لاؤ, ختم. ہاں, چند دن تذکرے رہتے ہیں, پھر تذکرے بھی ختم ہو جاتے ہیں. پھر تذکرے بھی, پھر قبروں کے پاس سے گزرو نا تو کتبے لگے ہوئے ہیں, اور پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ تاریخ پیدائش اور تاریخ, بس پیدائش اور وفات, درمیان میں کچھ نہیں, چھٹی. ہاں, عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے, پورا دین زندہ ہو, پوری دنیا میں زندہ ہو. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے, پورا عالم. ہم گھروں کے لیے نہیں, دکان کاروبار کے لیے نہیں. ہاں, اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام, ہم مسلمان ہیں, ہماری جان مال کس لیے؟ اسلام کے لیے. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. ہاں,
یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ہی چھوڑ دے گا کون تمہاری مدد کرے گا. ہاں، مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا. ہاں، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی بھائی. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا بھائی. مسلمان کپڑوں سے نہیں چمکتا، عہدوں سے، ڈگریوں سے نہیں چمکتا، گاڑیوں سے، کارخانوں سے نہیں چمکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے تو کیا فرمایا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ تو اسلام کی وجہ سے دی. اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں اگر ہم عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ویسے ذلیل کرے گا جس سے پہلے ذلیل تھے. تو بھائی یہ تبلیغ کا کام ہاں انبیاء والا کام ہے. اس کی یہ ترتیب بنائی ہے، 4 ماہ، چلہ، 3 دن، مشورہ، گشتیں، عمومی گشت، بیرونی گشت، سال، یہ ایک ترتیب بنائی ہے. اس کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہے، ہزاروں کی ہدایت چھپی ہے، ہزاروں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے. ہاں، ایک ایک کی فکر کرنا ہے. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شام سے آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ نظر نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا. لوگوں نے بتایا وہ تو بھٹک گیا راستے سے، وہ تو غلط راستے میں غلط کاموں میں پڑ گیا، وہ تو شراب تک کا عادی ہو گیا. اب یہ نہیں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جائے جہنم میں دفع ہوئے. نو. کہاں مدینہ، کہاں شام، قاصد کو بلایا، خط لکھا اور فرمایا جاؤ اس کو تلاش کرو اور اسی کے ہاتھ میں دینا، کسی اور کو نہ دینا جب نشہ اتر جائے. قاصد خط لے کے پہنچا، اس کو تلاش کیا اور اس کو دیا کہ حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے. اس نے کھولا، پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی. آگے قرآن کی آیت لکھی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. کون ہے؟ وہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بڑی سخت پکڑ والا ہے، بڑی طاقت قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور جانا تو اسی کے پاس ہے. اس نے پھر پڑھا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. پھر پڑھا کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید دلائی ہے اگر تو معافی مانگے گا تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جانا تو تو نے اسی کے پاس ہے. اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس یہی تبلیغ ہے بھائی. قاصد نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا کارگزاری سنائی. فرمایا کہ جب اپنے بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ بھٹک گیا ہے، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو اور اس کو امیدیں دلاؤ اور اس کے لیے دعا مانگو، بھائی یہی تبلیغ ہے بھائی. چھوٹی سی زندگی ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. اب زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال، 50 سال، کہاں صلاحیت لگ گئی؟ توبہ ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر وہ ہو نہیں سکتا. اس لیے آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں. اور جو بقیہ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، نیت کریں کہ بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے انشاءاللہ. اس کو اللہ سے مانگیں، اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اللہ خیر کے دروازوں کو کشادہ فرما، اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما. نیت ہو اور دعا ہو اور کوشش ہو، نکلیں. مسلمان کی 2 شان ہیں، یا ہجرت یا نصرت. کبھی اللہ کے راستے میں 4 ماہ، چلہ، 3 دن، سال، 7 ماہ اپنے مقام پر روزانہ مشورہ، روزانہ کی گشتیں، ملاقاتیں، جماعت آ گئی،
نصرت، آج عمومی گشت، آج بیرونی گشت، گھر گھر کی ملاقات، اجتماع کا تقاضا، اس کی محنت، ہاں کبھی کوئی نہ کوئی تقاضے چل رہے ہیں. یہ کام ہے اور بڑا خوبصورت کام ہے، سعادت والا کام ہے. ہاں کام ہے اور موت تک کا کام ہے. تو دل سے نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور اس کی توفیق کون دے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے کے زیادہ، زیادہ کے بہت زیادہ، بہت زیادہ کے بے حد زیادہ. ہمیں نکلنے کی توفیق کون دے گا؟ اعمال کی توفیق کون دے گا؟ استقامت کون دے گا؟ پھر ہماری ضرورتیں بھی کون پوری کرے گا؟ تو ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ تھوڑا مانگنا ہے کہ زیادہ بھائی؟ زیادہ کے بہت زیادہ. ہاں اللہ سے مانگیں، اللہ سے، اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے نا، وہ نیت کریں کہ 4 ماہ لگا کے جائیں گے انشاءاللہ. کون نیت کرتا ہے پکی؟ وہ جانا نہیں کسی نے، او بھائی جانا نہیں، او بھائی اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جانا نہیں کسی نے. جی بھائی چلے سے 4 ماہ، شب جمعہ پہ آئے، نقد چلہ 4 ماہ، وہ کھڑے ہو بھائی. چلے سے 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ، کھڑے ہو بھائی. جانا نہیں کسی نے، جانا نہیں کسی نے. اللہ قبول فرمائے گے، اللہ آسان فرمائے گے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے گے، اللہ سب کے لیے نکلنا آسان فرمائے گے. اچھا جن کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں وہ نیت کریں کہ سال 7 ماہ لگائیں گے انشاءاللہ. بیٹھے 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 واپس جائیں گے، اپنے محلے محنت کریں گے، وہاں سے سال 7 ماہ کی جماعت لے کر نکلیں گے انشاءاللہ. اب جن کے بہت عرصہ ہو گیا نا، چلہ لگ رہا ہے، اب نیت کریں ہر سال 4 ماہ، ہر سال 4 ماہ، ہر سال 4 ماہ، ہر سال 4 ماہ. اچھا دیکھو قریب تشکیلیں بہت ہوتی ہیں شہروں میں، اسلام آباد، واجیوا، سوات، اور کہاں تشکیل کرانی ہے ہماری، یہ بڑے تقاضے نا. اور بھائی جو دور دراز کے علاقے، پسماندہ علاقے، غریبوں کی بستیاں جہاں جماعتیں کم سے کم جاتی ہیں، وہاں کون جائے گا بھائی؟ ہاں مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں، انعامات باقی رہتے ہیں. اپنی مرضی کی تشکیلیں ہیں تو راحتیں ختم اور نقصان. تو نیت کریں پسماندہ علاقوں میں تشکیل کروائیں گے انشاءاللہ، غریبوں کی بستیوں میں تشکیل کرائیں گے انشاءاللہ، دور دراز کے علاقوں میں تشکیل کروائیں گے انشاءاللہ. ہاں 3 طرح سے کام چلتا ہے بھائیو، زور، زر، زاری. تبلیغ کا کام نہ زور سے نہ زر سے، کس سے چلتا ہے؟ زاری. دن میں اللہ کی، دن میں لوگوں کی، اور رات کو کس کی؟ اللہ کی. دن میں کس کی؟ لوگوں، اور رات کو کس کی؟ اللہ سب کو قبول فرمائے گے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے. جو 3 چیزوں کو لازم پکڑے گا نا، اس کو تبلیغ میں فائدہ ہوگا. اس کو تبلیغ میں کیا ہوگا؟ جو 3 چیزوں کو لازم پکڑے اس کی ترقی بھی ہے، حفاظت بھی ہے. ایک مسجد کو لازم پکڑیں. کس کو لازم پکڑے بھائی؟ ہاں یہ جو وقت لگ رہا ہے نا، ہمارا وقت کہاں گزرنا چاہیے؟ مسجد. بہترین جگہ کون سی؟ مسجد. اور بدترین جگہ کون سی؟ یہ بازار، رائے کے بازار میں جو رش ہے، یہ محلے والوں کا ہے تبلیغ والوں کا؟ توبہ توبہ، اتنی دور سے آئے رائے، اور رائے کے اعمال چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ بازار. استغفر اللہ. تو نیت کریں مسجد کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ. دوسرا اجتماعی عمل کو لازم پکڑنا. کس کو لازم پکڑنا بھائی؟ فائدہ اجتماعی عمل میں. فائدہ کس میں؟ بعض لوگ اجتماعی عمل میں نہیں بیٹھتے، کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں نصیحت فرمائیں. بھائی اجتماعی عمل میں بیٹھو بھائی. ہاں. اور تیسرا عمومیت کو لازم پکڑے. کس کو لازم پکڑے؟ عام بن کے رہنا. جو عمومیت سے نکل جاتا ہے، ایک مخصوص جگہ، مخصوص ماحول، مخصوص لوگوں سے واسطہ، اس کی ترقی ختم، اس کی ترقی ختم. تو مسجد کو، اجتماعی عمل کو اور عمومیت کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے.